1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو وقت آنے پر اس دریا کے نیچے سے ظاہر ہوں گی اور تب دنیا میں خوفناک تباہی کا آغاز ہوگا۔ فی الحال یہ دریائے فراق کا آغاز ہے۔ ان حیران کن حقائق کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ان حقائق کا ہماری زندگیوں سے بہت بڑا تعلق ہے۔ آپ سب نے دریائے دجنہ اور فراق کے بارے میں سنا ہوگا، جہاں مستقبل میں ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد دنیا کا مکمل نظام تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس واقعے کی شدت اتنی ہوگی کہ اس واقعے کے نتیجے میں لڑی جانے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں ان واقعات کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھے تھے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا یعنی ایک بیری کے درخت تک پہنچے جو گویا زمینی تعلقات کے لیے آسمان کا آخری نقطہ ہے اور جس کے ساتھ سے جنت الماوا شروع ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا تو اس درخت کے نیچے 4 دریا بہہ رہے تھے، جن کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 دریا تو دنیا کے ظاہری دریا نیل و فرات ہیں اور 2 دریا باطنی دریا ہیں جو جنت کی طرف بہتے ہیں، اور 2 باطنی دریا ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں، یعنی دریائے نیل و فرات جنت سے شروع ہو کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج اس آگ والی جگہ خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ طرابلس کے شہر سے گزرتا ہوا دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں امان کے مقامات موجود ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ اکٹھے ہو کر لڑنے آئے ہیں۔ عراق میں یہ دریا البار کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں ایشیا کا عقیدہ یہ ہے یہاں وہ غار واقع ہے جہاں امام حسین اصغری علیہ السلام کے بیٹے دابوش ہو گئے ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے میں کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا بے شمار واقعات کا شاہد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فراق اور نیل ساری جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ یہ وہ دریا ہیں جو جنت سے نکل کر زمین پر بہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دریائے فراق کا پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فراق میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، بس جو شخص اس وقت موجود اس خزانے میں سے نہ لے۔ جب اس دریا کا پانی خشک ہو جائے گا تب قیامت قائم ہونے میں وقت بہت کم رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس درہم نہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کس سبب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب اسے روک لیں گے۔ پھر کچھ وقت خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے کہ اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح سے اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یعنی فراق پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی
اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی عیادت کریں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی، تو اگلی بار ایک اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔